یہ جب یہ بنے نا، یہ سری لنکا والا معاملہ بنا، دیوالیہ ہو گیا، ختم ہو گیا، بچے بڑے پریشان تھے، میں نے کہا خدا کا نام لو، کیا تمہیں سری لنکا اور پاکستان میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا؟ وہ سری لنکا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ وہ سری لنکا ہے، ٹھیک ہے، حالات بڑے پریشان کن تھے اس وقت، ہر بندہ ڈرا ہوا تھا جی بس اب خزانہ ختم ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، خزانہ کا کیسے ختم ہو گیا؟ ہاں یہ اس کو، یہ حضور نبی علیہ السلام کا فیض ہے، ادھر سے نہیں خزانے ختم ہو گئے، انما انا قاسم واللہ یؤتی، یہ نہیں ختم ہو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا آج کل ایشو بنا ہوا ہے، کیا ذخیرہ احادیث میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں تقسیم کرتا ہوں اور عطا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس حدیث کے تحت روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن تقسیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بالکل جھوٹ باندھا ہے کسی نے، اس طریقے سے حدیث یہ نہیں ہے، حدیث موجود ہے لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا ہے لوگوں نے۔ یہ بھائیو، یہ والی جو حدیث ہے کہ واللہ معطی وانا قاسم، اللہ تعالی عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم فرماتا ہوں، یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کتاب العلم چیپٹر کے اندر، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات میں بھی کتاب العلم چیپٹر میں آپ کو تیسرے چوتھے نمبر پہ یہ حدیث مل جائے گی، پہلی جلد کے اندر۔ لیکن یہ حدیث پوری نہیں کوٹ کرتے، یہ پوری حدیث اس طرح ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو، یہ فقہ حنفی فقہ شافعی والی فقہ نہیں ہے، فقہ کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کو۔ ٹرو انڈرسٹینڈنگ یہ نہیں ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور آپ کہہ رہے ہیں یا علی مدد، یہ ٹرو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کتاب و سنت کے مطابق انڈرسٹینڈنگ اختیار کرنا۔ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا فرمانے والا اللہ ہے، میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے، یہ تو اللہ عطا فرماتا ہے کسی کو سمجھ، دین سمجھ آ جائے، اور میں دین صرف تقسیم کرتا ہوں، یعنی آن دا بہاف آف آل بائٹی اللہ، مجھے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ٹرو ریپرزینٹیٹو اپنا بنایا ہے، دین اسلام میں سکھاؤں گا، باقی توفیق کے کسی کو بات سمجھ آ جائے یہ اللہ کی طرف سے۔ اب اندازہ کریں، احمد بریلوی صاحب نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اب معطی اور قاسم کا لفظ اسی سے اٹھایا، بخاری اور مسلم سے اٹھایا، لیکن میں اکثر کہتا ہوں آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پورا جھوٹ ہو نا تو کوئی نقصان دہ نہیں ہے، آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب معطی قاسم ہاں سے لفظ اٹھا لیا اور پھر جناب انہوں نے شعر کہہ دیا، اور کہا جی دیکھیں جی اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ خدا کے لیے عقل سے کام لیں، سنی بڑھو ٹنی نہ بڑھو، خود کتاب کھول کے پڑھو کہ گل کتنے لکھی ہوئی ہے، کنج لکھی ہوئی ہے، بکش مسلمان بنے۔ یہ الفاظ ہی کچھ اور تھے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے، اور عطا تو اللہ فرماتا ہے، میں تو تقسیم کرتا ہوں۔ بالکل اسی لیے بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں ہیں، صحابہ اکرام علیہم رضوان سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے تو وہ اکثر سوالات کے جوابات میں کیا کہتے تھے؟ واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، انہوں نے دین سکھانا ہے۔ لیکن جہاں تکوینی امور آیا کرتے تھے، جہاں تقدیر کے معاملات آیا کرتے تھے، جہاں پر توحید سے تصادم ہوتا تھا، وہاں میرے اور آپ کے امام الموحدین، امام کائنات سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی تھی توحید کے معاملے میں، اور فوراً ڈانٹ دیا کرتے تھے، جس کی مثال مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے، الادب المفرد میں بھی امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے۔ ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے۔ آپ غصے میں آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ کہ اکیلا جو اللہ چاہے۔ اس نے نہیں آگے سے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اللہ کے اذن سے ہی مان رہا ہوں، اللہ کی اطاعت سے ہی مان رہا ہوں،
اور غیر مستقل بذات، یہ جو ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں ان صوفیوں نے، ان صحابہ کے دماغ میں تو اس قسم کا نعوذ باللہ من ذالک کوئی فطور نہیں تھا. آپ فرمایا قل بل ما شاء اللہ وحدہ، جو اکیلا اللہ چاہے. یہاں پر آپ نے، وہاں ہے واللہ ورسولہ عالم، لیکن یہاں پہ کہہ دیا جو اکیلا اللہ چاہے. تکوینی امور، تقدیر کے، اور آپ دیکھ لیں ہماری بسوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث. اندازہ کریں، ٹھیک ہے. اور لوگ اکثر دعا دے رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حوالے. نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑا کوئی گستاخ رسول نہیں ہے. یہ رسول اللہ کی توہین ہے خدا کے لیے. سن نبی داؤد اور سن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے، ایک صحابی ہیرا نامی جگہ سے آئے، کوفے کے پاس نجدیوں کا علاقہ تھا. آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا. آپ نے فرمایا اٹھ، سر اٹھا، یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ اپنے سردار کو سجدہ کیا جاتا ہے، تو آپ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے. یہ صحابی نے اجتہاد کیا تھا. یہ اجتہاد ہوتا ہے نا، قیاس کرنا اس بات پر. قیاس اور اجتہاد اسی وقت مانا جائے گا جب کتاب و سنت اور اجماع کے خلاف نہ ہو، ورنہ اٹھا کے پرے پھینکا جائے گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کا بھی اجتہاد نہیں مانا اس معاملے میں. آپ نے فرمایا بتاؤ جب میں فوت ہو جاؤں گا اور تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاذ اللہ. یعنی اتنا ان کو بھی پتا تھا جو آج کے مسلمانوں کو نہیں پتا. ان کو بھی پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں. تو آپ نے فرمایا مجھے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. یہ حدیث آخری حصہ ہی بس مشہور ہے. اور یہ جناب خاوند راگ لاپتے رہتے ہیں، بیویاں پھر بھی گل کو نہیں مان دیا. اور میں نے اپنی بیوی سے ایک دفعہ بات کی، اس نے کہا جی الفاظ پہ غور کریں نا، اس میں ہے کہ اگر جائز سمجھتا تو جائز تو نہیں سمجھا. میں اچھا میں مبارک ہو گیا. تو بھائی میرے یہ ترغیب دلانے کے لیے، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کا حکم دے دیتا. اس کا یہ رزلٹ نہیں نکالا جائے گا کہ مسواک ضروری نہیں ہے، اس کا مطلب مسواک کی جائے. اسی طریقے سے وہاں پہ بھی خاوند کا جو اللہ نے مرتبہ رکھا ہے وہ قائم ہے اپنی جگہ. یہ بات یاد رکھیں. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا اسی طریقے سے اس سے بھی خطرناک چیز میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں. میں کانپ اٹھا جب میں نے یہ حدیث پڑھی، صحیح مسلم میں، مجھے نمبر بھی یاد ہے، 2010 نمبر حدیث ہے، کتاب الجمعہ چیپٹر کے اندر. ایک صحابی حضور کے سامنے تقریر کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ تقریر کے دوران کہتے ہیں من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا اور بہت بڑے مرتبے پر فائز ہوا. اور ساتھ ہی اس نے کہا وَمَن يَعْصِهِمَا، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا وَمَن يَعْصِهِمَا؟ تجھے کہنا چاہیے تھا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی. تو نے یہ کیوں کہا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی؟ واللہ گرامر کی روح سے اس بندے نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہیں تھی. میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا. اس جملے میں کون سا شرک ہے بتائیں مجھے، لٹریچر کے پوائنٹ آف ویو سے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی نہیں ہے. لیکن میرے امام الموحدین صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے میں توحید کے معاملے میں سینسٹیو تھے، حساس تھے. بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو. قل من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا، یا فقد غوا، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. اب ان کا لادہ کرو، یہ نہ کوئی ان دونوں. انہوں نے نہیں آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تو، بلکہ ان سے تو آپ گمان بھی نہیں کر سکتے وہ خدا کا نظریہ رکھتے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اب یہ حدیثیں مسلم شریف میں موجود ہیں لیکن ٹنیوں کو نہیں پتا، کیونکھ سنی بنیں گے، بکش سنی بنیں گے تو پتا چلے گا. اچھا اس کا ایک طریق ابو داؤد میں ہے، اس میں آگے الفاظ ہیں قم اذهب، اٹھ ادھر سے دفع ہو جا، اپنی شکل مجھ سے دور کر دے. یہ آپ حالانکہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بڑے بلند درجے کے اوپر فائز تھے، لیکن یہاں آپ کو برداشت نہیں ہوا. آپ نے اس کو وہاں سے کہا ایس ٹائم پہ اپنی بوتھی تو میرے تو دور کر دے. یہ تو گل کیوں کی تھی؟ اپنی شکل یہاں سے لے کے غائب ہو جا. تو یہ یہاں پر جناب شعر کہہ رہے ہوتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، نعوذ باللہ. اور پھر حدیث شفاعت کے ساتھ اسے ریلیٹ کریں، خدا کے لیے شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سنیں تو یقین کریں کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال کے باہر پھینک دیں جو لوگ اس قسم سے خدا اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں.
اللہ اور اس کے رسول ایک آرگینک ہول ہے، ان کی دعوت ایک ہے، ان کو ایک دوسرے کے مقابلے پر تو نہ کھڑا کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت کریں گے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ اذن دے گا، دھونس کے ساتھ تو نہیں کریں گے، نعوذ باللہ۔